حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، سیادی چگل خوری کی طرف سے کسی گھر میں اگر کوئی سیادی گیری کرے تو حرام ہے، لیکن اگر ان کی اصلاح کے لیے جیسے دیش کے سی بی آئی رات کے 12 بجے سمپون چھاپا ماری کر دیتا ہے، ان کے لیے کرنا جائز ہے کیونکہ دیش کے وہ سرکشا بل کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رات میں پہرہ داری کر رہے ہیں، کس گھر میں؟ ایک دیہار کے گھر میں، دودھ بیچنے والا گھر ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ 10 ٹینا دودھ ہے اور 10 ٹین پانی لے آیا اور اس کو 20 ٹین بنا دیا، دودھ میں پانی ملا دیا۔ اور دیہار کی ماں بول رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں تم نے پانی ملانے کا کام کیا، اگر یہ خبر امیر المومنین دیش کے پردھان منتری عمر بن خطاب کو مل جائے تو تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، تم کو کاٹ ڈالے گا، تم کو مار ڈالے گا۔ اس لیے بیٹا پانی ملانے کا کام یہاں نہ کرو، پانی ملانے کا کام رات کی تاریکی میں گھر میں رات کے 1 بجے کرنا تاکہ عمر کو پتہ نہ چلے۔ دیہار کی بیوی بول رہی ہے کہ امیر المومنین عمر کو خبر ملنے پر تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میرا شوہر دودھ میں پانی ملانے کا کام باہر مت کرنا، گھروں کے اندر رات کی تاریکی میں کرنا۔ یہ دیہار کے گھر میں آپس میں سب کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، سی آئی ڈی کے طور پہ حضرت عمر سن رہے ہیں، لیکن 15 سال کی دیہار کی بیٹی بول رہی ہے کہ امی جان آپ لوگ سب اس طرح بول رہے ہیں، لگتا ہے کہ عمر ہی اللہ ہے۔ کیا عمر کو دیکھ کے اتنا ڈر رہی ہے؟ کیا عمر کے ڈر سے پانی رات کی تاریکی میں ملاؤ عمر کو پتہ نہ چلے؟ اور عمر کے رب سے کیا خیال ہے؟ فاروق اعظم کا رب اللہ ہے، اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالی چیوٹی کے رہنے کی آہٹ کو جانتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، عمر کے رب سے ڈرو، عمر سے نہیں۔ 15 سال کی بچی بول رہی۔ حضرت عمر وہاں سے جاسوسی کر کے رات میں واپس چلے گئے، صبح کے وقت آئے، دیہار لوگ گھبرا گئے کہ رات ہی میں ہم نے دودھ میں کافی پانی ملایا ہے۔ عمر صبح آ گئے، کہیں خبر تو نہیں لگ گئی؟ حضرت عمر نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں آیا ہوں، تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے، جو لڑکی سب سے ایماندار ہے، اللہ والی ہے، اس لیے میں اس کو اپنے بیٹا کے ساتھ شادی کرانے کے لیے بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھی بولنے لگی وہ میری پوتی ہے، آپ اتنے بڑے آدمی امیر المومنین عمر اپنے بیٹا سے شادی کراؤ گے اس غریب دیہار کی بیٹی سے؟ کہا جی ہاں، رات میں میں نے سی آئی ڈی گیری کی ہے جس میں سب لوگ بیمان نکلے، سب لوگ عمر سے ڈر رہے تھے، لیکن یہ 15 سال کی لڑکی بول رہی تھی کہ عمر کے رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اصل ایمان، اصل سچائی، اصل تقوی، اصل پرہیزگاری اس 15 سال کی لڑکی کے اندر ہے، اس لیے اس کو میں بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بھائیو، یہ حضرت عمر، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی اچھا مکھیا اور بدھائک اور اچھا مولانا ہو جائے، مولانا صغیر صاحب نظمی کلیجہ نکال کے بھی دے دیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ سب کی نظر میں اچھا ہو جائے، کچھ نہ کچھ لوگ خلاف نکلیں گے، ہر ایک آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکھ منتری تھے، مکھ منتری سمجھ رہے ہیں جیسے بہار کے چیف منسٹر ہمارے ماننیے جناب نتیش کمار جی ہے، اس طرح ہمس کے گورنر، ہمس کے مکھ منتری بنایا گیا تھا عمر کے دور میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیسا مکھ منتری ذرا دیکھ لیجئے، کیسا چیف منسٹر، سید القوم خادم کا سچا مثال دیکھ لیجئے۔ حضرت سعید بن عامر دیش کا مکھ منتری ہے اسٹیٹ کا، حضرت عمر 2 سال کے بعد آئے، پردھان منتری کی حیثیت سے دورے میں آئے، پبلک کو جمع کیا،
کہا مکھمنتری صاحب کیسا ہے؟ سب نے کہا کھڑا۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اتنا اچھا آدمی، تہجد گزار، اتنا پڑھا لکھا نیک، سعید بن عامر کو یہاں کا گورنر بنایا ہے، لیکن یہاں کے سب لوگ کر رہے ہیں خراب ہے۔ کارن کیا؟ سب کو کھڑا کیا لائن، کہا بولو کیا میٹر ہے تم سب کا؟ ایک نے کہا کہ سعید بن عامر تو ٹھیک ہے، لیکن خرابی کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے رات وہ گھر میں جو گھس جاتے ہیں تو کتنوں آواز لگائیے باہر نہیں نکلتے۔ دوسرے نے شکایت کی کہ امیر المومنین عمر، یہ آپ کا جو بنایا ہوا مکھمنتری ہے گورنر صاحب، یہ صبح کے وقت 11 بجے باہر آتے ہیں، فجر پڑھ کے جو گئے گھر تو نہیں نکلتا۔ تیسرے نے شکایت کی کہ یہ ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، کہاں بھی چلے جاتے ہیں ان کو تلاش کے نہیں ملتا۔ چوتھے نے شکایت کی کہ یہ پاگل ہے، ان کو مرگی کی بیماری، بات کرتے کرتے کبھی بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا معاملہ، کہا سعید بن عامر کھڑے ہو جاؤ، مکھمنتری صاحب جواب دو کیا میٹر ہے، ایسا کیا معاملہ ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ میں گفت چھپا کر چرا کے کچھ عمل کرتا تھا کہ کسی کو پتا نہیں، لیکن آج مجبوراً مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے۔ میں رات کے 10 بجے اس لیے باہر نہیں نکلتا ہوں، دن بھر رعایا کے حقوق ادا کرتا ہوں اور رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ لوگ آواز لگاتے ہیں کہ میں سن پاتا ہوں، نکلتا نہیں، اگر یہ غلط ہے تو بولو۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو اچھا عمل ہے، پبلک نہیں سمجھ رہی ہے، یہ تو رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، دن بھر رعایا کے حقوق کی ادائیگی اور دن رات بھر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگا ہے۔ دوسرے نے شکایت کسی کا کیا؟ دن 11 بجے باہر نکلتے ہیں، کہا سعید بن عامر کیا معاملہ ہے، تیرا ماجرا کیا ہے کہ رات دن کے 11 بجے باہر نکلتے؟ حضرت سعید بن عامر تھر تھر کانپ رہے تھے، بولنے لگے امیر المومنین عمر، میرا حال یہ ہے میں اس اسٹیٹ کا مکھمنتری ہوں، لیکن میرے گھر میں اس شاہی محل میں اس مکھمنتری آواز میں ایک نہیں دو نہیں 100 سے زیادہ یتیم بچے پالے جا رہے ہیں، جتنے اس اسٹیٹ کے یتیم غریب اناث بیوہ ہے سب کو میں نے یہاں جمع کر کے رکھا ہے۔ کیا کرتا ہوں کہ روزانہ میں بیت المال سے آٹا وزن کر کے لاتا ہوں اور دیش کا مکھمنتری اپنے ہاتھ سے باورچی کی طرح آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر سبزی بنا کر اپنے ہاتھ سے 100 یتیم بچے کو کھلانے کا کام کرتا ہے۔ کھلاتے کھلاتے امیر المومنین کبھی 10 بج جاتا ہے، صبح سے کھلانا شروع کر دیتا ہوں، کبھی 11 بج جاتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو میں معافی کے لیے تیار۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے کہ ایسا مکھمنتری اللہ اکبر جو یتیم کی پرورش میں لگا رہا۔ یہ لوگ جو سید القوم خادم ہو، قوم کا سردار، دیش کا جنتا کا خادم ہوا کرتے ہیں۔ کہا تیسری شکایت کیا ہے کہ امیر المومنین یہ ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ماجرا، جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر بولنے لگے کہ امیر المومنین میرے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ تیسرا کپڑا تھا۔ ایک جوڑا کپڑا سمجھ رہے ہیں، ایک ہی کو کرتا، ایک ہی کو پاجامہ، ایک ہی کو لنگی، ایک ہی کو شرٹ، ایک ہی کو فل پین، ایک ہی کو شرٹ۔ تیسرا کپڑا نہیں، دیش کا مکھمنتری ہے، دنیا دکھا سکتی ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ ایسا منسٹر، ایسا راجہ، ایسا پردھان منتری دکھا سکتے ہو، ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ دھوتے کیسے؟ کہتے ہفتے میں ایک دن چلا جاتا ہوں باہر اور ندی نالے کی کنارے بیابان جنگل پہاڑ کے بیچ میں جا کے ایک معمولی گمچھا یا تولیہ پہن کے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کپڑے کو اسنان کی گھاٹ، اس زمانے میں صابن نہیں تھا، اس اسنان کی گھاٹ سے کپڑے کو دھل کے سکھاتا ہوں۔
गर्मी के मौसम पे जल्दी कपड़ा सूख जाता है, पहन के वापस आ जाता हूँ, जाड़ी के मौसम में 4 घंटा लग जाता है, इसलिए हफ्ते में 1 दिन गायब हो जाता है। जरा गौर करोगे। चौथा शिकायत क्या किया था? चौथी शिकायत कि अमीर अल-मोमिनीन ये पागल है। कहा क्यों? मिर्गी की बीमारी है, बात करते करते बेहोश होकर गिर जाते हैं। कहा सईद बिन आमिर क्यों बेहोश हो जाते हो, क्या माजरा है तुम्हारा? कहने लगे अमीर अल-मोमिनीन जब मैं मुशरिक था, जब मैं हिंदू था, तो कुफार और मुशरिकीन के नौजवान हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फांसी पे चढ़ाने के लिए ला रहे थे, तो मैं भी हिंदुओं के नौजवान बजरंगियों के साथ मैं भी फांसी लाता हूं। मैं आज मुसलमान हो गया हूं, लेकिन उस वक्त हिंदू था, मैं मुशरिक था। देखा मैंने कि खुबैब के लोग फांसी में चढ़ा रहे थे। एक सवाल पूछ रहे थे। क्या सवाल? खुबैब एक जुमला बोल दो, तुमको फांसी से माफ कर दिया जाएगा। कौन सा जुमला? कब बोल दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ गया। अमीर अल-मोमिनीन जरा गौर करें, हजरत खुबैब ने कहा था कि कांटा चुभने की बात करते हो, मैं एक बार किया 10 बार इस फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जुमला कहने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभ गया। आज तो हम इतने कमजोर मुसलमान हैं मेरे भाई, ये थप्पड़ लगता है, कहता पढ़ो जोर से जय श्री राम, पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो ज़माना था कि हजरत खुबैब को फांसी पे चढ़ा दिया गया। जब वो मंजर मैं याद करता हूँ, वो मंजर जब मुझको याद आता है, हजरत सईद बिन आमिर कहते हैं मैं बेहोश होकर गिर जाता हूँ कि खुबैब किस इस्तेदाद और किस सच्चाई के साथ इस्लाम का मुकाबला करने का काम किया। मेरी भाई, आप सभी लोग जानते हैं हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर पत्थर रख दिया जाता था, गरम रेतों में चैत बैसाख की धूप में लिटा दिया जाता था। कहा बिलाल कलमा छोड़ दो, नहीं तो ये सजा दी जाएगी। हजरत बिलाल कलमा पढ़ना किसी भी हाल पे छोड़े नहीं देगा। कितने पक्के सच्चे ईमानदार लोग थे, जरा गौर करो। हमारी माएं, आप समझती होगी कि औरत जात कमजोर होती है, नहीं नहीं, आपको पता होना चाहिए पूरी दुनिया में फिरौन का सजदा सारी दुनिया कर रही थी। फिरौन जिसने दावा किया था कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही खुदा हूँ, फिरौन ऊंचे सिंहासन पे बैठ जाता था, चारों तरफ गोल होकर लाखों आदमी फिरौन को सजदा करते थे। एक दिन किसी ने फिरौन को बता दिया कि हम सबों को सजदा करा रहे हो, लेकिन फिरौन तुमको पता है तेरी बीवी आसिया अलैहिस्सलाम तुमको पूजा नहीं कर रही है, तुमको खुदा नहीं मान रही है। फिरौन गुस्से से सिंहासन से उठ के अंदर जाता है, अंदर जाके कहता है अपनी बीवी से कि आसिया मुझे खबर लगी है कि तुम मुझको अल्लाह नहीं मानती हो। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम मेरी माए इबरत के लायक है, पकड़ने के लायक है। हजरत आसिया ने क्या बोला कि फिरौन तू मेरा शोहर है, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अल्लाह नहीं हो सकते हो, तुमको मैं अल्लाह नहीं मान सकती हूँ। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का ये जुमला कहना था, फिरौन गुस्से से आग भगोड़ा हो गया। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अलैहिस्सलाम के हाथ पर पैर पर लोहे का कील ठोक दिया, तलवार लेके खड़ा हो गया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम उस तकलीफ, उस धन भरी आवाज में बोले थे कि अल्लाह जिस जन्नत के लालच में, जिस आखिरत के लालच में इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो, ये अल्लाह वो जन्नत कैसा घर है, वो जन्नत कैसा बाग है, मुझे दुनिया पे दिखा दिया जाए। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, कहा जिब्रील, मीकाईल, इसराफील, मलकुल मौत जाओ हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखा दो। अल्लाह ने कह दिया था कि दुनिया बनने के बाद कयामत की सुबह तक किसी को दुनिया में जन्नत नहीं दिखाया गया, जन्नत में नहीं उठाया गया, लेकिन जाओ फिरौन की बीवी हमारी नेक बंदी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट जन्नत में उठा के ले आओ। अम्मा हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत दिखा दिया गया था।
میری مائیں یہ مضبوط ایماندار سچے لوگوں کے ساتھ ہونے والے یہ وہ لوگ تھے جس کو اللہ نے کہا تھا ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ میری بھائی یہ کون؟ حضرت آسیہ علیہ السلام تھی۔